بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح مکہ کے کچھ عرصہ بعد بنو تمیم کا ایک وفد بڑی شان و شوکت اور جاہلی ٹھاٹھ کے ساتھ مدینہ منورہ آیا۔ یہ 70 یا 80 آدمیوں پر مشتمل تھا اور اس میں قبیلہ کے بڑے بڑے روسا، شعلہ بیان خطیب اور سحر البیان شاعر شامل تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں میں مفاخرت اور مقابلت کا جذبہ بہت شدید تھا اور وہ لوگ ہر وصف میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ بنو تمیم کے دماغوں میں بھی خاندانی فخر و غرور کا نشہ سمایا ہوا تھا۔ وہ آتے ہی مسجد نبوی میں گھس پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھر کے اندر آرام فرما رہے تھے۔ ان لوگوں کی بے باکی اور اکھڑ پن کی یہ کیفیت تھی کہ انہوں نے نہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کیا اور نہ ہی اس بات کا لحاظ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس درجہ کی شخصیت ہیں، بلکہ آستانہ اقدس پر جا کر بے تحاشا آوازیں دینی شروع کر دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آؤ اور ہماری بات سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا اکھڑ پن ناگوار تو گزرا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو ان لوگوں کو سخت سزا دے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عفو و کرم دیکھیے کہ ان سے نہایت خندہ پیشانی سے ملاقات فرمائی۔ وفد کے ایک رئیس اقرا بن حابس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہ ہوں کہ خدا کی قسم میری مدح انسان کی عزت کو بڑھا دیتی ہے اور میری ہجو انسان کو داغ لگا دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ انہوں نے کہا، ہم سب سے زیادہ معزز ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے زیادہ معزز یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام تھے۔ اگرچہ قبول اسلام کے لیے یہ شرط بڑی نامعقول تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لوگ کسی بھی طرح سے دعوت حق کو سمجھ جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں فخاری اور شعر بازی کے لیے مبعوث نہیں ہوا، لیکن اگر تم اسی کے لیے آئے ہو تو یوں ہی صحیح، تم اپنا کمال دکھاؤ، ہم جواب دیں گے۔ بنو تمیم میں ایک شخص اتارد بن حاجب تھے۔ وہ ایک شعلہ بیان خطیب تھے اور ایک دفعہ نوشیروان کے دربار میں اپنی خطابت کے جوہر دکھا کر کم خواب کا خلت حاصل کر چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت پا کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور مفاخرہ کا آغاز اپنی اس تقریر سے کیا، تعریف اس خدا کی جس نے اپنے فضل و کرم سے تاج و تخت کا مالک بنایا، اہل مشرق میں ہمیں سب سے زیادہ معزز کیا، ہمارے خزانے سیم و زر سے بھرے ہوئے ہیں جنہیں ہم فیاضی سے خرچ کرتے ہیں، لوگوں میں ہمارا مثل و نظیر نہیں، کیا ہم آدمیوں کے سردار اور ان میں صاحب فضل نہیں ہیں؟ اگر کسی کو یہ دعویٰ ہو تو وہ ہمارے قول سے اچھا قول اور ہمارے حالات سے اچھے حالات پیش کرے۔ اب مجھ کو جو کہنا تھا وہ کہہ چکا ہوں۔ اتارد یہ تقریر کر کے بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جواب دینے کے لیے حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا۔ انہوں نے یہ خطبہ دیا، تعریف اس اللہ رب العزت کی جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے، ان پر اپنا حکم جاری کیا، اپنی کرسی اور اپنے علم کو وسعت دی۔ وہ قادر مطلق ہے، جو کچھ ہوتا ہے اسی کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اس کی قدرتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی مخلوق میں سے ہمارے لیے ایک پیغمبر مبعوث کیا جو سب سے زیادہ شریف النفس ہے، سب دنیا سے بڑھ کر راست گو اور سب سے زیادہ شریف الاخلاق ہے۔ پھر اس پیغمبر پر ایک کتاب نازل کی اور اپنی خلقت کا اسے امانت دار بنایا، اور وہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے سارے عالم سے برگزیدہ کیا۔ پھر اس نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا اور اس کی قوم اور اقربا میں سے پہلے مہاجرین نے حق کو قبول کیا۔ جو نسب میں افضل ہیں ان کے چہرے سب سے زیادہ روشن ہیں،
اور ان کے اعمال سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ پھر ان کے بعد سارے عرب میں سے ہم گروہ انصار نے دعوت حق پر لبیک کہا، لہٰذا ہم اللہ کے انصار اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر ہیں، اور لوگ جب تک ایمان نہ لائیں اور لا الہ الا اللہ نہ کہیں ہم ان سے لڑتے رہیں گے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کرے گا ہم اس کے خلاف راہ خدا میں جہاد کریں گے، اور جہاد کرنا ہمارے لیے کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، اور اب میں تمام مومنین اور مومنات کے لیے بارگاہ الہی میں دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ تقریریں ہو چکیں تو اشعار کی باری آئی۔ بنو تمیم کی طرف سے ان کے سحر البیان شاعر زبرقان بن بدر کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کی شان میں ایک پرزور قصیدہ پڑھا، جس میں خود ستائی، تعلی اور نخوت کے سوا کچھ نہ تھا، تاہم اس کے زور بیان اور فصاحت و بلاغت میں کوئی کلام نہ تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ میں لکھا ہے کہ زبرقان کے اشعار سن کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض تقریروں میں جادو ہوتا ہے۔ زبرقان بیٹھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان کا جواب دیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقلیم سخن کے بادشاہ تھے۔ زمانہ جاہلیت میں شاہان غسان کے درباروں میں اپنے حسن کلام اور طاقت لسانی کا لوہا منوا چکے تھے۔ قبول اسلام کے بعد ان کی شاعری کے جوہر اور بھی چمک گئے تھے، کیونکہ انہوں نے محض رضائے الہی کو اپنا مقصود بنا لیا تھا اور اپنی شاعری کو مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ پاتے ہی اٹھ کر زبرقان ہی کے بحر اور قافیہ میں فی البدیہہ ایسے فصیح اور بلیغ اشعار سنائے کہ بنی تمیم انگشتے بدنداں ہو گئے، لیکن وہ آسانی سے کب ہار ماننے والے تھے۔ زبرقان پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور چند اشعار اپنی فضیلت میں پڑھے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اشعار کا بھی برجستہ جواب دیا۔ اب بنو تمیم کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ اقرا بن حابس جو خود بڑے فصیح البیان شاعر اور خطیب تھے، اور جن کی اصابت رائے کا سارا عرب متعارف تھا، یہاں تک کہ متحارب قبائل اپنے جھگڑوں میں ان کو حکم یعنی جج یا ثالث بنایا کرتے تھے، بے ساختہ پکار اٹھے، باپ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطیب ہمارے خطیب سے بہتر ہے، اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے افضل ہے، ان کا کلام ہمارے کلام سے زیادہ فصیح اور ان کی زبان ہماری زبان سے زیادہ شیریں ہے۔ اہل وفد نے ان کی رائے سے اتفاق کیا اور سب اسی وقت حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ یہ لوگ چند دن مدینہ منورہ میں ٹھہرے اور قرآن اور عقائد دین کی تعلیم حاصل کی۔ اتارت بن حاجب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے نوشیروان سے انعام میں پایا ہوا کم خوابی خلعت مدینہ کے بازار میں فروخت کر دیا، اس لیے کہ یہ ریشمی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتارت اپنا خلعت جو اس نے نوشیروان کے دربار سے حاصل کیا تھا فروخت کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خرید لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ریشم کا بنا ہوا ہے، اسے وہ مرد استعمال کرے گا جس کا عاقبت میں حصہ نہ ہو۔ یہ وفد رخصت ہونے لگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شخص کو انعام و اکرام سے سرفراز فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ تم سے پہلے ایک عورت جنت میں داخل ہوگی اور وہ لکڑہارے کی بیوی ہے، لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس عورت کے گھر پر گئیں اور دستک دی۔ اس عورت نے کہا، کون ہے؟
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اندر داخل ہونے کے لیے اس سے اجازت طلب کی۔ اس خاتون نے یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے معذرت خواہی کی کہ میرے شوہر ابھی یہاں نہیں ہیں اور میں نے ان سے آپ کو گھر لانے کی اجازت بھی نہیں لی ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہا واپس چلی جائیں اور کل تشریف لائیں تاکہ میں ان سے اس حوالے سے اجازت لے سکوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس لوٹ آئیں۔ جب اس عورت کا شوہر رات کو گھر آیا تو اس نے حال چال دریافت کیا۔ اتنے میں اس خاتون نے کہا کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے گھر آنا چاہیں تو کیا ان کے لیے اجازت ہے؟ اس نے جواباً کہا وہ آ سکتی ہیں۔ اگلے روز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہمراہ لیے دوبارہ اس کے پاس آئیں اور حسب سابق ان سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ اس خاتون نے دوبارہ یہ کہہ کر معذرت کی کہ میں نے صرف آپ کے لیے میرے شوہر سے اجازت لی ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا صاحبزادہ بھی ہے، لہٰذا میں اجازت نہیں دے سکتی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوبارہ واپس آ گئیں۔ رات کو جب اس عورت کا شوہر واپس لوٹ آیا اور حال احوال دریافت کیا تو اس کی بیوی نے پوچھا کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے کوئی ہمارے ہاں آئے تو اس کے لیے اجازت ہے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تیسری مرتبہ لوٹ آئیں اور اس لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کی۔ یہی وہ خاتون ہے جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آگے ان کی اونٹنی کی نکیل پکڑے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میرا جب انتقال ہو تو لوگ مردوں کے تخت پر لٹا کر اور ایک کپڑا اڑا کر مجھے کندھے پر اٹھا لیں، اس لیے اندیشہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے میرا جسم ظاہر ہو۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دکھاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کھجور کی تازہ ٹہنیاں منگوائیں، کمان کی شکل میں ان کو موڑ موڑ کر رکھا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس سے مرد و عورت کے جنازہ میں امتیاز ہو جائے گا اور عورت کا جسم بھی چھپ جائے گا۔ دیکھو اسماء، جب میرا انتقال ہو تو تم اور علی میرے غسل میں شریک ہوں، کوئی اور میرے قریب نہ آئے اور میری چارپائی پر اس طرح سے چھڑیاں رکھ دینا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے دلہن کے ڈولے کی طرح کی ایک پردہ پوش چادر چارپائی تیار کی اور کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ ان روایات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پردہ کا کتنا اہتمام فرماتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پاک دامنی کی وجہ سے اسے اور اس کی اولاد کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں۔ تو میں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میری لخت جگر ہے۔ محترم ناظرین، عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں کہ ہر وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سادگی میں رہتی تھیں۔ اس لیے عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگیں۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا، اس عورت کو اندر بلایا، گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولنے لگی، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سخاوت کے چرچے سر عام ہو رہے ہیں، آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں، اے عورت، وہ نعمت دیکھو جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہے، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی باتوں پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر پہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کچھ دولت یا معجزہ دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کے بابا اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو تو تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں پہنچی اور اس نے مصلی ہٹا کر دیکھا تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ اس مصلی کے نیچے لاتعداد میں خزانہ پڑا ہوا ہے، ہیرے جواہرات اور کافی سارا سونا تھا، جو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی، اور وہ جیسے ہی جواہرات نکالتی رہی تو وہاں مال ویسے کا ویسے ہی رہا۔ وہ عورت جیسے ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس عورت کو مسکرا کر دیکھنے لگیں، اور وہ عورت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی، اور وہ عورت آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے، میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے ہیں، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں کوئی شرم نہ کرے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ اس دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا اخلاق اور معجزہ دیکھا تو وہ قدموں میں گر پڑی، اور وہ عورت رو رو کر کہنے لگی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے بابا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے بہت قریب ہیں، اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی سخاوت پر، جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں، بچوں کی پرورش بھی کرتی اور گھر میں سارا دن چکی میں آٹا بھی پیسا کرتی تھیں۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہر وقت سادگی میں رہتی۔ ایک عورت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل کون سا گھر ہے، اور تیسرا سوال انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ میں نے اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے۔ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوتا جائے گا۔ میں نے اپنے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جیسے جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، ویسے ہی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے۔ میں نے اپنے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بات سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، اپنا 1 قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔